یہ انسان کا جو جسم ہے یہ اللہ رب العزت نے بڑی زبردست مشین بنائی ہے کہ جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خود اس چیز کو مانگ لیتا ہے، اور جب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر وہ اس چیز کو اپنے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کی ایک مثال بھوک ہے کہ جب آدمی کو خود بھوک لگی ہو تو وہ کھانا کھائے گا تو وہ کھانا اس کو فائدہ دے گا، اور جب انسان کو بھوک نہ لگی ہو، بلا بھوک کے اگر آدمی کھائے تو وہ کھانا فائدہ نہیں دیتا بلکہ بعض دفعہ الٹا نقصان بھی دیتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہونے کی حالت میں اس کا کھانا کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے جسم کے اندر یا پیٹ کے اندر جراثیم ہیں۔ جب وہ بھوک اس کو اندر سے محسوس ہو تو وہ بھوک خود بخود اس کے جراثیم کو کھانا شروع کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اس کے پیٹ کے اندر جراثیم وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس جو بیمار آدمی ہے اس کو بھوک محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس لیے حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ کسی بیمار کو کھانا کھانے کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ ترمذی، ابن ماجہ دونوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکرہوا مرضاکم علی الطعام، اپنے مریضوں کو، بیماروں کو کھانا کھانے کے اوپر مجبور نہ کرو، فإن اللہ یطعمہم ویسقیہم، اس لیے کہ اللہ رب العزت خود ان کو کھلاتے ہیں اور خود ان کو پلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ جب آدمی کو بھوک محسوس نہیں ہو رہی تو اس صورت میں پھر اس کو کھانے کے اوپر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں خاص طور پہ جب بھی کسی بیمار کے پاس بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں اور جب ان کے گھر والے کھانا لے کے آئیں اور ان کو کھانے کے اوپر وہ گھر والے بھی مجبور کر رہے ہوتے ہیں، جی آپ کھانا کھا لو، تھوڑا سا کھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اور پھر جو مہمان آیا ہوتا ہے وہ بھی اس کو کہتا ہے جی نہیں تھوڑا سا کھا لو، صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بیماری کی حالت میں اگر آدمی کا کھانا کھانے کا دل نہیں کر رہا تو اس کو کھانے کے اوپر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بھوک اس کو خود بخود اس کے اندر سے جراثیم کو کم کر رہی ہوتی ہے، اور بھوک کی وجہ سے انسان کی صحت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔